comment, share and subscribe to. आज इस्लाम सऊदी अरब से नहीं चलता। ये बातें भारत में कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की पार्लियामेंट में ये बातें उठ चुकी हैं। आज भारत सऊदी अरब से नहीं चलता, आज इस्लाम दारुल उलूम देवबंद से चलता है। कुफार जानते हैं कि इस्लाम के आगे, कुफार जानते हैं कि इस्लाम के आगे एक आहनी दीवार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। मजबूत पैदार तहजीब के मीनार, इस आहनी दीवार है लश्कर जलाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है 12 रबीउल अव्वल। मेरे भाई, तारीख़ विलादत, तारीख़ वफ़ात इस ज़माने में निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत एडवांस ज़माना चल रहा है, इतने अच्छे अच्छे ऐप्स आ गए हैं। आप समझ लीजिए एज कैलकुलेटर, फेस कैलकुलेटर। 40 साल में आप कैसे हैं, 50 में कैसे होंगे, बचपने में कैसे थे, बुढ़ापे में कैसे होंगे, वो भी लोग निकाल ले रहे हैं। चाइना के ऐसे ऐसे ऐप आए हुए हैं। एज कैलकुलेटर, फेस कटिंग आपका निकल जाएगा 10 साल में कैसे, 20 साल में कैसे। तो जो मैथ के माहिर लोग हैं उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को सेट नहीं हो रहे। दूसरी चीज़ ये है, अल्लाह पाक हमें नबियों के बर्थडे और बरसी में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली उम्मतें इसमें पढ़ चुकी थी और नबियों की असल तालीम भूल चुकी थी। ईसाई लोग हैं, अपने नबी को मानते हैं, बड़े दिन क्रिसमस डे का केक खा लेंगे और फिर पूरे साल के लिए हज़रत ईसा को भूल जाएंगे। उसको ईद नसारा कहा जाता है। जब मेरे भाई 12 रबीउल अव्वल साबित नहीं है तो उसके अंदर होने वाली तमाम चीज़ें कैसे साबित होंगी? अगर ये साबित होती तो कुरान पाक की आयात होती, सरीहन रिवायात होती, अहादीस होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल साबित होते। कितनी झंडियाँ होंगी, नमाज जनाजे में कितनी सफ़े होंगी, इमाम आगे होगा, इमाम महल्ला पढ़ाएगा, जनाजा आगे होगा, कफन पहनाया जाएगा, इत्र लगा दिया जाएगा, सारे तरीक़े हर चीज़ के मौजूद। कुर्बानी साबित तो कुर्बानी के तरीक़े भी साबित, नमाज साबित तो नमाज की तरकीब पूरी साबित। तो कितने झंडे होंगे? 12 रबीउल अव्वल का दूल्हा कौन बनेगा, शहबाला कौन बनेगा, डीजे का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, कितने ढोल होंगे, तमाम की तमाम चीज़ें मेरे भाई फिर साबित होती। बच्चे शामिल होंगे या नहीं होंगे, बच्चे किस सफ़ में होंगे, आगे होंगे पीछे होंगे, झंडे कितने होंगे, कौन सा कलर कपड़ा होगा। कफन के लिए तो साबित है ना एकदम साफ साफ सफ़ेद कपड़ा, तो झंडे के लिए कौन सा कलर होगा, हरा रंग लाया जाएगा या तोते और मिट्ठू बैठाए जाएंगे जगह जगह पर, सारी चीज़ें मेरे भाई साबित होती। नमाज पंज जगाना, पूरी तरकीब साबित। लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में क्या करना है? किसी मुहद्दिस ने बाबु मा जा फी रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल के बारे में बयान किया हो। बाबू ईदैन, फ़िक़्ह की सारी किताबों में ईदैन के बारे में तमाम मसाइल मौजूद हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। लेकिन रबीउल अव्वल किसी में नहीं है। ये इख्तियारी चीज़ है, फैब्रिकेटेड चीज़ है, गढ़ी हुई चीज़ है। इसलिए कुरान हदीस का कोई सबूत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं मेरे भाई। जो दावा करता है दलील उसके ज़िम्मे है, इनकारी पर दलील नहीं, मुनकिर पर नहीं। आपने दावा किया 50,000 रुपये मेरा राशिद ने ले रखा है, तो आपको साबित करना पड़ेगा राशिद तो इनकार करेगा एक महीने नहीं ले रखा। क्यों? दावा आपका है, आप साबित करेंगे कुरान से और हदीस से साबित है। कहाँ साबित है? रबीउल अव्वल में मेरे भाई पैदाइश और वफ़ात दोनों एकदम कन्फर्म हैं। सोमवार वाले दिन पैदाइश और सोमवार वाले दिन मंडे को ही
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 100% یہ متفقہ فیصلہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے زمین تک جتنے فرقے ہیں 72 73 سب کے سب اس پر متفق ہیں، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی صبح صادق کے وقت، اور وفات ہوئی ہے چاشت کے تیزی کے وقت۔ اس میں اشارہ ہے جس وقت ہمارے ہاں جلوس اٹھتا ہے 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک، یہ سب چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ جس وقت ہمارے یہاں جلوس اٹھتا ہے اللہ کی قسم، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آئی ہوئی ہے۔ وفات پر جشن منانے والا اللہ کی قسم مرتد ہے، کافر ہے، خارج ہے، مخرج ہے، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، انٹر ہی نہیں کیا اس نے۔ سب سے زیادہ ابلیس اس دن خوش ہوا تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، سب سے زیادہ۔ اس لیے اللہ کی قسم جو لوگ جشن منائے ہیں وفات پر، قبروں میں کیڑے پڑیں گے اور قیامت والے دن کوڑھی بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں، دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں، اور اپنے ان علماء کے چکر میں نہ پڑیں جن کو انہوں نے عالم سمجھ رکھا ہے۔ وہ عالم نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ شکل میں بھی توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے غائب ہی کر دیا تاریخ ولادت تاکہ لوگ اس کو جشن نہ منا لیں، تاکہ جشن نہ منا لیں، لیکن ہوا وہی، جس چیز کا خطرہ تھا ہوا بیچارہ وہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال 4 دن سوموار والے دن ربیع الاول کے مہینے میں چاشت کے تیزی کے وقت 64واں سال کا تیسرا اور چوتھا دن یہ ہے انتقال کا۔ اللہ نے واقعی جو ہے غائب کر دیا ہے، اسی لیے کہیں لوگ جشن کے چکر میں پڑ جائیں، لیکن پھر بھی وہی ہوا۔ وفات پر خوشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب سرکار مدینہ چلے گئے ہیں، اب آج سے اب ہماری سرکار چلے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ھذا ھو الیوم الذی ولدت فیہ، اس لیے کہ میری پیدائش کے دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیدائش والے دن روزہ رکھ کر ثابت کر دیا ہے یہ جشن منانے کے قابل نہیں ہے، جشن میں روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ نہ رکھ کر جشن منایا جاتا ہے۔ 30 دن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ عید ہے، جشن کے دن ہے، خوشی مانو بھی مناؤ بھی، پیسہ بھی دو لو بھی۔ لیکن کچھ حضرات اس جشن سے خوش نہیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہی لوگ نہیں خوش ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ ان کو کیا پتہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ٹیسٹ کا، جس کو قربانی کرنا ہے، حج عمرہ کا ارادہ ہے جن کا، ان حضرات کو عید بقرہ عید کا ٹیسٹ ملے گا۔ اب ٹیسٹ ملا نہیں، اس لیے بھاگ رہے ہیں کوئی نہ کوئی چیز اسلام کے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارے سینے کو ٹھنڈک مل جائے، تو انہوں نے اٹھا کر عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ یہ میرے بھائی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کو عید کے دن منائیں۔ اب آپ زیادہ کھینچا تانی کریں گے، صرف اتنا ہی ثابت ہوگا کہ روزہ رکھنا، تو آپ روزہ رکھیں، آپ عاشقان رسول ہیں۔ اللہ نے تاریخ ولادت غائب کیوں کر دیا؟ تاکہ جو عاشقان رسول ہیں اس عمل کو ہر ہفتہ جاری رکھیں، ہر سوموار والے دن روزہ رکھیں، نہ کہ ہر سال ڈرامے رکھیں۔ روزہ رکھ کر میرے بھائی انسان مستی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے 30 دن ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف میں، ساری سیٹی پٹاکی بند رہی تھی، اب مغرب کے بعد پھر شروع جب کچھ دارا، تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا میں روزہ رکھا ہوں، تم روزہ رکھ لو اگر رکھنا ہے تو، اس سے زیادہ قدم آگے مت بڑھاؤ، کیونکہ روزہ اور عید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں میں میرے بھائی ایک دم سمجھ لیجیے واٹر اور فائر کا تعلق ہے۔
جو روزہ رکھے گیا وہ جشن منا پائے گا، وہ گلے پھاڑ کر تقریر کر پائے گا، وہ کود کود کر اچھل اچھل کر ڈانس کر کے نعت پڑھ پائے گا، وہ ڈرامے کر پائے گا، وہ ارطغرل الغازی کا رول پلے کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ عید الفطر کے اندر دیکھیے نماز ہے، خطبے ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر عید میلاد النبی میں کوئی عید ہوتی تو اللہ پاک اس کے اندر عبادت ڈالتے، تو ہم لوگ نماز پڑھتے، نماز میلاد النبی، لیکن اللہ نے نماز غائب کر دی، کچھ بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ اس کی اصلیت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ اگر آپ غور کریں گے، سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ پاک دو تہوار دیے ہیں، دونوں کا تعلق دن سے ہے۔ دن میں انسان مستی نہیں کرتا، مستی کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کے بعد اندھیرے میں۔ اب میلاد النبی کا زیادہ حصہ جو ہمارے یہاں منایا جاتا ہے، اگر آپ غور کریں گے، سب کا تعلق ہے رات سے۔ عیسائی حضرات ہیں، عیسائی کے ہاں سب سے زیادہ مقدس دن میرے بھائی اتوار ہے۔ اس سے پرانی اور مضبوط قوم جو تھی یہودی، ان کے ہاں سنیچر۔ تو ہمارا نمبر کیا ہونا چاہیے؟ سوموار کا۔ لیکن اللہ پاک ہم کو سوموار کے نہیں، بیگ میں لے گئے ریورس میں، چلو پیچھے۔ کیوں؟ کہ سوموار والا دن نبی کی پیدائش کا ہے، کہیں لوگ اس کو جشن نہ منا لیں۔ اللہ پاک اس جشن کو، نبی کی پیدائش والے دن کو کھرش کھرش کر امت کے دل سے نکالنا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارا باری سوموار کا تھا، اللہ نے ہم کو جمعہ کی طرف لے گئے۔ میرے بھائی محرم کے بعد سب سے زیادہ جھوٹی بے سند روایات ربیع الاول کے مہینے میں بیان کی جاتی ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی اتھینٹک ہوتی ہے، نہ سر نہ پاؤں ہوتا ہے، ساری کی ساری جعلی روایات پیش کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔